بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال إلى آخر الحديث متفق علیہ. یہ بخاری کی 3674 نمبر حدیث ہے، 3674. یہ لمبی حدیث ہے ذرا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ صحابہ کو خوشخبری دی گئی جنت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہ توضأ فی بیتی، انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم خرج، اور وضو کر کے نکلے، فقال، اور کہا، لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج ضرور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی رہوں گا، ان کے ساتھ. وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، اور آج کا پورا دن آپ کے ساتھ گزاروں گا. فجاء المسجد، تو وہ مسجد میں آئے. فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہیں. فقالوا، لوگوں نے کہا، وجہ ہا ہونا، ادھر گئے. قال فخرجت على اثری، تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا. اسأل عنہ، میں آپ کے بارے میں پوچھتے ہوئے، یعنی جدھر نکلے تھے ادھر ہی میں چلا لوگوں سے پوچھتے ہوئے. حتی دخل بئر اریس، یہاں تک کہ وہ اریس ایک باغ تھا اس کے اندر داخل ہوئے. بئر اریس نام کا ایک باغ تھا قباء کے پاس. فجلست عند الباب حتى قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجته، میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ضرورت تھی وہ پوری کر لی. وتوضأ، اور وضو کیا. فقمت الیہ، تو میں ان کے پاس گیا. فإذا هو قد جلس على بئر اریس، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وتوسط خفها، اور اس کے جو کنارہ ہے، کنویں کا جو کنارہ رہتا وہ کنارے کے بیچ میں بیٹھے ہیں. وکشف عن ساقیہ، اور اپنے پنڈلی کھول کے انہوں نے رکھا ہے، یعنی گھٹنے سے نیچے کا حصہ پنڈلی. وَدَلَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، اور دونوں پیر کنویں میں لٹکا کے رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، پھر میں نے آپ کو سلام کیا. ثُمَّ انصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، پھر میں واپس آیا، دروازے کے پاس بیٹھ گیا. فَقُلْتُ یا رسول اللہ، فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْيَوْمَ، آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کروں گا، آپ کا واچ مین میں رہوں گا. آپ باغ میں ہیں، میں دیکھوں گا آپ. تو فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. فدفع الباب، دروازے کو نوک کیا، دھکا دیا. فقلت، تو میں نے پوچھا، من ھذا، کون ہے. فقال ابو بکر، انہوں نے کہا کہ ابو بکر. فقلت، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا، علی رسلک، ذرا ٹھہریے. ثم ذهبت، پھر میں گیا. فقلت، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا ابو بکر یستأذن، ابو بکر آئے ہیں، اجازت چاہتے. فقال اذن له وبشره بالجنہ، اسے پرمیشن بھی دو، اجازت بھی دو، اور جنت کی خوشخبری اور گڈ نیوز بھی دو. فاقبلت حتی قلت لابی بکر، تو میں واپس آیا اور حضرت ابو بکر سے کہا، ادخل، آ جائیے اندر. ورسول اللہ یبشرک بالجنہ، اور اللہ کے رسول آپ کو جنت کی خوشخبری، بشارت اور گڈ نیوز دے رہا. فدخل ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے.
حتی جلس عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه فی الخف، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ بیٹھ گئے اور وہیں پر کنارے پر ان کو جنت کی خوشخبری کیوں ملی، اسی میں اس کا ریزن ہے۔ دیکھیے وہ بھی جا کے وہیں پہ بیٹھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور کیسا بیٹھے؟ وَدَلَّ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، انہوں نے اپنے دونوں پیر کنویں کے اندر لٹکا لیے، کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکا کے رکھا، اور وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، اور انہوں نے اپنی پنڈلی کھول لی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے رکھا۔ جنت کی خوشخبری ایسے نہیں ملتی، یہ ریزن۔ ثم رجعت، پھر میں واپس آیا، وجلست، اور میں بیٹھ گیا، وقد ترکت اخی یتوضأ ویلحقنی، میں نے اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، وہ بھی وضو کر رہا تھا اور میرے پیچھے آنے والا تھا، تو میں نے کہا ان یرید اللہ بفلان خیرا، اگر فلاں یعنی میرے بھائی کے ساتھ اللہ نے اگر خیر کا، اچھائی کا، بھلائی کا ارادہ کیا ہو تو یاتی بھی، وہ بھی آ جائے گا۔ ان کے بھائی ابو بردہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا بھائی بنایا تھا، کیونکہ یہ ایران سے آئے تھے، پورا پراپرٹی، جائیداد، گھر، ماں باپ، علاقہ سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے مدینہ۔ تو کہتے ہیں کہ اذا انسان یحرک الباب، پھر کوئی آدمی دروازہ ہلایا، فقلت، تو میں نے کہا من ھذا، who is that، کون ہے یہ؟ فقال عمر بن الخطاب۔ دیکھیے کیسا سیکوینس ہے، ترتیب ہے، ہر جگہ ان کا نام اس لیے آتا ہے کہ ہر جگہ وہاں پر تھے، نمبر 1 نمبر 2 پہ، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر 1 پہ ان کا نام آتا ہے، نمبر 2 پہ ان کا نام آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ رسلک، رکو، ثم جئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وسلمت علیہ، اور آپ کو سلام کیا، وقلت، اور میں نے کہا ھذا عمر یستأذن، عمر آئے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، اجازت مانگے اندر آنے کے لیے۔ فقال ایذن لہ، اسے بھی پرمیشن دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور اسے بھی کیا کرو، جنت کی خوشخبری اور گڈ نیوز دے دو۔ اتنا زیادہ لمبا ہو گیا کیا؟ اسٹاپ کر دیں تھوڑا سا اور۔ تو فجئت عمر، میں عمر کے پاس آیا، فقلت، میں نے کہا اذن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن بھی دے دی، وَيُبَشِّرُكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، اور اللہ کے رسول تم آپ کو جنت کی خوشخبری بھی دے رہے کہ آپ جنتی ہیں۔ فدخل، وہ بھی داخل ہوئے، فجلس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، کدھر؟ عن یساری، داہنی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ میں۔ وَدَلَّ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، اور انہوں نے بھی اپنا پاؤں کدھر رکھا؟ کنویں میں لٹکا کے رکھا۔ ثم رجعت فجلست، پھر میں آ کے بیٹھا، اور فجاء انسان فحرک الباب، پھر ایک آدمی آئے، انہوں نے بھی دروازہ ہلایا، کھٹکھٹایا، فقلت، تو میں نے کہا من ھذا، اب کون آ گیا؟ فقال عثمان بن عفان، خطبے میں ہم پڑھتے ہیں نا ابو بکر و عمر و عثمان، یہ وہی سیکوینس ہے۔ فقلت علی رسلک، میں نے کہا کہ آپ ٹھہریے، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے آپ کو بتایا، فقال، اور کہا، آپ نے فرمایا ایذن لہ، ان کو پرمیشن دو، وبشرہ بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری اور گڈ نیوز سنا دو۔ یہاں ایک کنڈیشن ہے، کیا؟
मअ बलवा तुसीबहु, एक मुसीबत, एक बहुत बड़ी बला उन पर आएगी, उसके साथ उनको जन्नत की खुशखबरी सुना। देखिए ये हदीस बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, क्योंकि उसी तरह उनको शहीद किया गया, गला काट के, घर में बंद करके, गला काट करके, दाढ़ी पकड़ के पहले बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल थे, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो वो भी आए, फवजदल कुफ़ क़द मुलिया, तो देखा कि वो जो कुएं का जो किनारा था वो भर गया था एक साइड से, तो फजलस विजाहहुम मिन अश्शिक़्क़िल आख़र, तो सामने बैठे, सामने का जो था उधर बैठे। फ़क़ाल सईद इब्नुल मुसय्यिब, सईद इब्नुल मुसय्यिब कहते हैं फ़अव्वलतुहा क़ुबूरहुम, मैंने ये जो वाक़या है इसकी ये ताबीर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर की कब्रें एक जगह होंगी और उस्मान की खबर, हाँ तो वैसे ही है। अब ये हदीस में बहुत सारे लेसन हैं हमारे लिए। नंबर 1, सहाबा को कितनी अल्लाह से, रसूल से मोहब्बत थी कि पूरा पूरा दिन अल्लाह का, रसूल का इल्म सीखने के लिए वक्त कर देते थे कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ अल्लाह के रसूल को देखूंगा, उनसे सुनूंगा, उनसे सीखूंगा। आज हमारा काम, कितना कुरान सीखने के लिए, कितना हदीस सुनने के लिए लोगों के पास टाइम है। नंबर 2, आप देखिए कि इन्होंने जाके कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करूंगा, आपकी पहरेदारी करूंगा, आपका वॉचमैन बन के रहूंगा। पूरा दिन वैसे ही करते रहे। और वॉचमैन का काम क्या है? कोई भी आए तो अंदर घुसने नहीं देना। अब देखिए अबू बकर है, मालूम कि अबू बकर कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं और सबसे ज्यादा मुसलमानों के सबसे बड़े आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्या बोल रहे हैं? यहीं पे ठहरना पड़ेगा, पहले इजाजत, बाद में आपको अंदर आना। वो भी क्या कर रहे हैं? रुक रहे हैं। आज अगर किसी बड़े नेता, बड़े लीडर को अगर रोक दीजिए कहीं, तो क्या करता है? तो सही वो हट हो जाए, मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मुझे परमिशन की जरूरत है। नहीं, उन्होंने इतने बड़े होकर भी डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। तीसरी चीज आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीके सिखाते थे, कैसे सहाबा उसको फॉलो करते थे। अब देखिए लोग नमाज में आते हैं, कोई यहाँ बैठ जाता है, कोई वहां बैठ जाता है, कोई वहां बैठ जाता है। वो आए तो कहाँ बैठे? हजरत अबू बकर सिद्दीक सीधे तरफ, राइट साइड में, और जब हजरत उमर आए तो किधर बैठे? लेफ्ट साइड में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से मुसलमानों को तहजीब और तरीका सिखाया, वो छोड़ दिया, आज ये हालात है। चौथी चीज आप देखिए कि कितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के कहाँ हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो फौरन तलाश में निकल गए कि कहाँ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां जा करके उनको ढूंढ रहे हैं। मालूम हुआ कि यहाँ पे हैं तो अंदर जाते हैं, और अंदर जा करके कैसा बैठते हैं? बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। और आखिरी बात इसमें यह है कि आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी दिया करते थे, गुड न्यूज दे दी। क्यों? कुछ लोग होते हैं खाली बुराइयां करते हैं, लोगों की कमी बताते हैं। याद रखना चाहिए कि जो इंसान किसी की भी, अगर हम अपने बेटे की भी, अपनी बीवी की भी खाली कमी बताऊंगा, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, वो बुराई है, वो बुराई है, तो क्या करेंगे? वो हमारे साथ रहेंगे क्या? कभी नहीं रहेंगे। अच्छाइयां उनकी बताई जाए तो जब कहते हैं कि जिस चीज पर आपका फोकस होगा वही चीज बढ़ेगी। आप बच्चे को कहेंगे बहुत जिद्दी है, बहुत बदमाश है, बहुत खराब है, तो वो कैसा होगा? ऐसे ही होगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं। उनके अंदर और शौक पैदा हो रहा कि हम और जन्नत में जाने के लायक बन जाए। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जन्नत की खुशखबरी सारे सहाबा को नहीं दी,
کچھ ہی لوگوں کو بھی. کیوں؟ ہر آدمی کو آپ بولنے لگیں گے تو ان کو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں. تو دیکھ کر کے تعریف کرنا چاہیے، دیکھ کر کے باتیں بولنی چاہیے. یہ سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے کہ کس کی ہم تعریف کریں گے تو وہ اور اچھائی میں آگے بڑھے گا، اور کس کی تعریف کریں گے تو وہ تکبر، گھمنڈ اور کبر میں مبتلا ہو کر کے وہ اور کیا ہو جائے گا، بربادی کے راستے پر چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا مستحق بنائے، ہمیں بھی جنتی بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح صحابہ نے فالو کیا اسی طرح ہمیں بھی ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے کو فالو کرنے کی توفیق نصیب کریں.